اور اپنے مفاد کے مطابق ہوگا تو یہ کفر ہو جائے گا سر۔ اگلی چیز ہے الہ النشور کی۔ کہا یہ جو تم پھر خود اپنے ہی نظام بناتے ہو، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ یہاں بھی عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کیا تم اس سے ڈرتے، اس سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے؟ تو اب اس کے معنی لیے جاتے ہیں خدا سے، من فی السماء جو آسمان میں ہے۔ ہمارے ہاں عام طور بھی اوپر والا کہتے ہیں خدا کو، وہ تو خیر مدارج کے اعتبار سے کہیے، خدا کے متعلق تصور جب آتا ہے تو اوپر کو نگاہ جاتی ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کا یہ لیں گے من فی السماء کے کہیں گے کہ جو سما میں ہے، تو اس نے تو کہا ہے ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو ہر مقام پہ ہر جگہ ہے، جہاں تم ہو وہاں وہ ہے۔ اب اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ آسمانوں پر ہے، وہ تو الہ السماء بھی ہے، الہ الارض بھی ہے، زمین پہ بھی ہے، آسمان پہ بھی ہے۔ زمین اور آسمان کیا، اس کی طرف تو سپیس یا مکان کی نسبت ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔ کہاں کا سوال تو مادی چیز کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے، تو خدا تو ان تمام ہمارے تصورات سے بلند و بالا ہے۔ اس لیے یہ بات نہیں کہ وہ آسمانوں پہ ہے یا وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور عرش آسمانوں کے اوپر ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا پہاڑی بکروں کے سینگوں کے اوپر جو روایت آتی ہے، تو وہ یہ چیز نہیں کہ خدا سما میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہا گیا کہ اس سے ڈرو، بلکہ سما قرآن کریم کی روح سے خدا کی طرف سے جو قوانین نازل ہوتے ہیں، اس کے لیے نازل ہونے کا جو لفظ اس نے کہا ہے وہ بلندیوں سے نیچے کی طرف آنے کی بات ہوتی ہے، نزول جسے کہتے ہیں آپ۔ خواہ وہ قوانین خداوندی فطرت کے ہوں، وہ بھی خدا ہی کے نازل کردہ ہیں، خواہ وہ انسانی دنیا کے لیے ہوں جو وحی کی روح سے انبیاء کو دیے گئے علیہ السلام، اور اب آخری مرتبہ وہ قرآن کے اندر محفوظ ہیں۔ تو یہ جو قوانین ہیں یہ انسانوں کے پیدا کردہ نہیں ہیں، نازل ہونے کی جہت سے اس میں یہ ہے کہ یہ اوپر سے تمہیں دیے جاتے ہیں۔ تصور صرف اتنا ہی ہے اس میں اوپر سے دینے کا کہ تمہارے اپنے پیدا کردہ نہیں ہیں، انسانوں کی دنیا کے، خدا کی طرف سے یہ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے من فی السماء کے متعلق کیا تم اس سے خائف ہو گئے؟ بات یہی ہے کہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرنے سے جو تباہیاں اور بربادیاں آتی ہیں، کیا اس سے تم نڈر ہو گئے ہو؟ کہ ذرائع رزق جو ہم نے پہلا لفظ جو ہے الحمدللہ کا وہ رب العالمین ہے، ربوبیت عالمینی ہے۔ جس تقسیم رزق کے اندر طبقات کی تقسیم آ جائے گی اور عالمینیت نہیں رہے گی، وہ رزق رب کا نہیں رہے گا، انسانوں کا ہو جائے گا، وہ کفر ہو جائے گا، وہ اسلام نہیں رہے گا۔ کہا تم جو پھر یہ ہماری بنائی ہوئی زمین، ہمارے پیدا کردہ جو ذرائع رزق ہیں، ان سے رزق حاصل کرنے کے بعد ہمارے پیمانوں کے مطابق اس کی تقسیم نہیں کرتے، اسے نہیں پھیلاتے، اپنے پیمانوں، اپنے قوانین، اپنے نظام کے مطابق پھیلاتے اور تباہیاں لاتے ہو، تم نڈر ہو گئے ہو اس چیز سے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ذرائع رزق اس نے پیدا کر دیے تو اب اس کا کوئی اس پہ تسلط اور غلبہ نہیں رہا ہے؟ کہا سوچو تو صحیح، اگر وہ زمین کو ایسا کر دے کہ وہ بنجر ہو جائے ساری کی ساری، اس میں کسی چیز کے پیدا کرنے کی صلاحیت نہ رہے، کون سا دوسرا خدا لے گا ہو جو اس کو زمین کو پھر پیداوار کے قابل بنا دے؟ ہم نے پیدا کیا اور ایسا پیدا کیا کہ اس میں کھیتی اگنے کا رزق پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہم نے رکھ دی ہے، اور اگر اس صلاحیت کو سلب کر لیا جائے تو اس صلاحیت سے فائدہ اٹھانا جو ہے یہ تو انسان کے علم کی بات ہے، امپروو کرنا بھی اس کے علم کی بات ہے،
لیکن وہ جو بنیادی طور پر اس میں صلاحیت یہ رکھ دی گئی ہے کہ وہ یہ رزق پیدا کرے گی، یہ تو کوئی انسان نہیں پیدا کر سکتا، یہ ایک چیز مکینیکلی یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ اگر یہ صورت ہو کہ زمین کو ایسا کر دیا جائے کہ وہ گرد و غبار بن جائے، بنجر بن جائے، ویرانہ ہو جائے، کہو کیا کیفیت ہو تمہاری؟ تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہم۔ وہ تو کہیں تھوڑے تھوڑے قطعے زمین کے ایسے ہیں جو یہاں سیم تھوڑ سے ایسے ہو جاتے ہیں، مصیبت آ جاتی ہے اس ملک میں، اتنے ٹکڑے ہی اگر ایسے ہو جائیں تو کہا اگر ساری کی ساری زمین ایسی ہو جائے، کہو۔ یعنی قرآن کا اسلوب عجیب و غریب ہے، وہ محسوس چیزوں سے تشبیہات کے ذریعے سے بات واضح کرتا ہے اور اس کو پھر لے جاتا ہے انسانوں کی دنیا کی طرف۔ یہ ہے خدا۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ سوچو تو صحیح، کس امن میں تم اس عرض کے اوپر ہو؟ کتنے کتنے بڑے عظیم کرے اوپر گردش میں ہیں، آرام سے تم بیٹھے ہو، اطمینان سے ہو۔ اگر ان کروں میں وہ کرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یا ان کروں سے زمین پر پتھر برسنے شروع ہو جائیں، کہاں سر چھپاؤ گے تم؟ زمین کے بنجر بننے سے تو بھوک سے مرو گے، کچھ دن تو زندہ رہ سکو گے، اور اگر کہیں کسی وقت اس ساری زمین کے اوپر سے پتھروں کی بوچھار شروع ہو جائے تو وہ تو 2 منٹ کے اندر ختم ہو سکتی ہے انسان کو۔ یہ رزق بھی دیا اور یہ امن بھی دیا تمہیں، تو اس سے تم اندازہ نہیں لگاتے کہ یہ کنٹرول کرنے والی کوئی اور ہستی ہے ان چیزوں کے، اور وہ ایسی ہستی ہے کہ اس کا انسانوں کے ساتھ یہ تعلق ربوبیت اور رحمت کا ہے کہ اس نے یہ کچھ بنایا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے تم امن میں بھی رہتے ہو، تمہیں رزق بھی میسر رہتا ہے۔ تو کیا اس سے پھر یہ چیز فَسَتَعْلَمُونَ کیف نذیر، وہی بات نذیر کی کہ یہ جو انہیں کہا گیا ہے نا کہ اب یہ جو کچھ حاصل ہو اس کائنات سے، اس کی تقسیم، اس کی نشر و شاید جسے کہیں گے، اس کا وسعت دینا، اس کا پھیلانا جو ہوگا، وہ خدا ہی کے قانون اور قوانین اور اقدار کے مطابق تم کرو، پھر تم امن میں رہو گے اس کی طرف سے۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو یہ ٹھیک ہے، زمین بھی تمہاری بنجر نہیں بنے گی، آسمان سے پتھر بھی نہیں برسیں گے، لیکن یہ جو غلط تقسیم کا نظام تمہارے ہاں ہوگا وہ ایسی تباہی لائے گا جو ان دونوں تباہیوں سے زیادہ خوفناک اور خطرناک ہوگی۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ جو وارننگ دی جاتی تھی، وہ جو کہا جاتا تھا کہ اس غلط نظام کے نتائج جو ہیں وہ بڑے تباہ کن ہوں گے اور تم اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تم یقین نہیں کیا کرتے تھے، عنقریب پتہ چل جائے گا۔ آہستہ آہستہ یہ چیز تمہارے سامنے آ جائے گی کہ غلط نظام کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اس وقت بھی ساری دنیا جہنم بنی ہوئی ہے، ہم تو اپنے بسم اللہ کے گنبد سے باہر ہی نہیں نکلتے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سارا یورپ، ساری امریکہ جو ہم سے اتنی آگے ہیں قومیں، غلط نظام زندگی کے ہاتھوں کس طرح سے اس وقت واہ ویلا کر رہی ہیں، کچھ سمجھ میں ان کے نہیں آتی۔ فراوانی کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ساری دنیا کو ایڈز دے رہے ہیں۔ اپنی حالت یہ ہے کہ بڑے سے لے کے چھوٹا تھا کوئی بھی ایک دن آرام کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ غلط نظام، طبعی قوتیں جو ہیں ان کے اوپر تو انہوں نے کنٹرول حاصل کیا ہے فطرت کی، یہاں تک ٹھیک ہے۔ یہ جو اگلی چیز تھی نا الہ النشور، یہاں آ کے وہ مس کر گئے۔ انہوں نے یہ چیز بھی اپنے ہی نظام کے تابع رزق پہ کنٹرول رکھا، اور ہر چیز پہ کنٹرول اپنے مفاد کے مطابق۔ یعنی ہم تو خیر کسی شمار میں ہی نہیں ہیں، جن کو سپر پاورز آپ کہہ رہے ہیں نا،
وہ ایک دوسرے سے اس قدر ڈر اور کانپ رہی ہیں کہ وہ لرزاں اور ترساں ہیں اپنے اپنی